چونکہ زمین پہ بہت سے مذاہب اور بہت سے ادیان موجود ہیں، جیسا کہ سورۃ البینہ کی تفسیر میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو اور جتنے بھی بے دین لوگ تھے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے کی دعوت دی ہے۔ اب یہ انسان جو ہے یہ بغیر تجربے کے کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وقت کے پیغمبروں سے یہ مطالبے کیے گئے کہ ہمیں ایسے معجزات دکھائے جائیں، ایسی چیزیں دکھائی جائیں جو قانون فطرت سے بہت اوپر کی ہوں، تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت توحید اور دعوت رسالت دیتے ہیں تو اس چیز کا بھی تجربہ انسانیت نے کیا کہ تعلق کسی بھی مذہب، کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو یا نہ ہو، اگر دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اگر دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت موجود ہوتی ہے، تو جب اس کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ رب کا یہ پیغام تمہارے نام ہے، تو انسان فوراً اسے تسلیم کر لیتا ہے۔ وہ انسان جن کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات موجود ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، انسان خود بخود پیدا نہیں ہوا، اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین یوں ہی نہیں بنا دی گئی، یقیناً ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد اور حکمت موجود ہے۔ تو جس کے دل و دماغ میں یہ تصور موجود ہوتا ہے اور جو انسان اس حقیقت کا متلاشی ہوتا ہے، اس کے سامنے جب قال اللہ و قال رسول بیان کیا جاتا ہے کہ یہ رب کا پیغام یہ ہے، رب کے نبیوں کا پیغام یہ ہے، تو پھر وہ فوراً سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جن کے دلوں میں کہیں نہ کہیں ایمان کی رمق موجود ہوتی ہے، لیکن دوسری جانب ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ایسے معاملات دکھائے جائیں، ہمیں ایسے کام کر کے دکھائے جائیں جو ہماری سوچ سے بہت بالا تر ہوں، تو پھر مانیں گے کہ واقعی آپ عام انسان نہیں ہیں بلکہ آپ اللہ کی طرف سے مبعوث نبی اور رسول ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے سامنے بھی مطالبات کیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور حکم کے ساتھ ان معجزات کا ظہور ہوا۔ انہی معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ خود قرآن مجید فرقان حمید ہے، کیونکہ حضرات سے وقار اس قرآن سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل اور مختلف صحائف جو ہیں وہ نازل فرمائے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان صحائف میں، ان آسمانی کتابوں میں لوگ تبدیلیاں پیدا کرتے رہے، اپنے دین کی اصل صورت جو تھی اسے مسخ کرتے رہے، اپنے دین کا حلیہ بگاڑتے رہے، اپنے دین کو بیچتے رہے، کس کی خاطر؟ اس دنیا اور اس کے مال و متاع کی خاطر۔ لیکن یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اللہ کی طرف سے منزل من اللہ آخری کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود عرش والے نے لی ہے،
قرآن مجید فرقان حمید کا مقام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے کم و بیش 14.5 صدیاں گزر گئی ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ قرآن مجید فرقان حمید آج بھی اپنے حروف اور زیر زبر کے ساتھ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جبریل امین لے کے آیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ جسے آج ہم بھی اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کچھ معجزات وہ تھے جو صرف مکے والوں نے دیکھے، کچھ ایسے بھی تھے جن کی گواہیاں عرب سے باہر کے لوگوں نے بھی دی، شہادتیں دشمنوں نے بھی دی۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید حضرت علی وقار ایسا معجزہ ہے جس کی گواہی قیامت تک آنے والا ہر انسان دے گا۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں اور بڑے بڑے لکھنے والوں نے دعوے بھی کیے کہ یہ سب سے اچھی کتاب ہے، یہ سب سے مفید کتاب ہے، اس میں انسانوں کے لیے بڑے مفید قواعد لکھے گئے ہیں، ان کے لیے بہترین اصول لکھے گئے ہیں۔ لیکن حضرت علی وقار کائنات میں اتنی کثیر تعداد میں کسی کتاب کے پڑھنے والے اور اس کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے والے کہیں نہیں ملیں گے سوائے قرآن مجید فرقان حمید کے۔ دیکھیں تورات، زبور، انجیل وہ بھی منزل من اللہ تھیں، لیکن اس کی کوشش یہود و نصارہ نے بھی کر کے دیکھ لی ہے کہ ہم قرآن کے صحائف کو جلا کے شاید دنیا سے اس قرآن کو ختم کر دیں گے، یا حفاظ کا قتل عام کر کے تو شاید اس قرآن کو دنیا سے ہم ختم کرنے کی کامیاب کوشش کر لیں گے۔ لیکن حضرت علی وقار انہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والا وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی زندگی اور موت ہے، جو حقیقی خالق و مالک ہے، جو ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ جب وہ اس چیز کی ذمہ داری دے رہا ہے اور گارنٹیاں دے رہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، تو یہ ممکن کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی انسان اس قرآن کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی تبدیلی جو ہے وہ پیدا کر سکے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو عظمت دیتے ہیں تو وہ پھر عظمتیں عظمتوں کے ساتھ ملتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس جیسی کتاب، اس جیسا کلام قرآن مجید جیسا کائنات کے اندر اور کوئی کلام نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ مکہ کے اندر شاعری کا بہت بڑا مقابلہ ہوتا تھا سالانہ، تو ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ، یہ مشرکین مکہ جو کہتے ہیں کہ آپ ساحر ہیں اور آپ یہ کلام خود ساختہ بنا کے یا فلاں شخص سے سیکھ کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو اس کلام کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ہم اس مقابلے کے اندر پیش کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ اب سورہ کوثر بہت بڑی سورت نہیں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، مختصر ترین صورتوں میں سے سورہ کوثر اب لکھ کے اسے اس مقابلے کے اندر پیش کر دیا گیا۔ اب جو جج حضرات تھے اب پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے دیوار لکھے گئے، بڑے بڑی غزلیں لکھی گئیں، بڑے بڑے اشعار لکھے گئے، سب کو پڑھا، سب کے نیچے اپنی رائے لکھی، کمنٹس دیے کہ اس میں فلاں جگہ پہ غلطی ہے، اس میں فلاں جگہ پہ غلطی ہے، یا یہ کلام بڑا اچھا ہے، یہ کلام ہمیں بڑا پسند آیا ہے۔ لیکن جب سورہ کوثر کو پڑھا، بار بار پڑھ رہے ہیں، تو نیچے بالآخر ایک ہی جملہ لکھا کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا؟ تو جاتے جی کہا کہ قرآن مجید کتنی عظمت والی کتاب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اور کئی عظمتوں کو جوڑ دیا۔ اس قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کس کا فرمایا؟ جسے امام الانبیاء کہا گیا، خاتم النبیین کہا گیا، اللہ کے لاڈلے اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ سے اتارا۔ تو جس شخصیت پہ اتر رہا ہے وہ ان کی مقام کی اور ان کی مرتبے کی حیثیت کے برابر کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتوں کو عظمتوں کے ساتھ جوڑا۔
اب لے کے آنے والے کون ہیں؟ جبریل امین، جو فرشتوں کے سردار، جن پہ اتر رہا ہے تمام انسانوں کے اور تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار، اور جس مہینے میں نازل فرمایا وہ سارے مہینوں کا سردار۔ شب قدر کس میں ہے؟ انشاءاللہ آگے چل کے اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرمانے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ کچھ لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ یہ لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا گیا ہے، اس سے مراد 15 شعبان ہے۔ تو بھائیو قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر، جو میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن بالقرآن ہے، کہ آپ مختلف آیات کو مختلف صورتوں کو جب ملاتے ہیں تو مکمل ایک صورت بنتی ہے، پھر مسائل کا حل قرآن سے ہمیں نکل آتا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی قرآن کی بہترین تفسیر یہی کی ہے کہ آپ قرآنی آیات کو ملائیں، کیونکہ یہ قرآن کی جو ترتیب ہمارے پاس ہے یہ ترتیب نزولی نہیں ہے۔ ترتیب نزولی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس ترتیب سے نازل ہوا یہ وہ ترتیب نہیں ہے، بلکہ یہ آسانی کے لیے ایک ترتیب صحابہ کرام نے دی ہے۔ تو اگر آپ وہ مقامات قرآن مجید کی مختلف صورتوں کو آیات کو ملاتے ہیں تو پھر ساری جو ہے صورت سامنے آ جاتی ہے کہ اصل مکمل پکچر کیا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اب وہ شب قدر کس مہینے میں ہے اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا بہترین مہینہ، سارے مہینوں کا سردار مہینہ، ہم نے اس کے اندر اس کو نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی مسلسل بندگی سے بہتر ہے۔ ذات جو کر 83 سال بنتے ہیں، 83 سال، ہمارے پاس 83 گھنٹے نہیں ہیں کہ جن میں ہم نے مسلسل رب کی بندگی کی ہو۔ ہمارے پاس 83 گھنٹے ایسے نہیں ہیں کہ ہم سینہ چوڑا کر کے کہہ سکیں ان 83 گھنٹوں میں نے رب کی بغاوت نہیں کی، رب کی نافرمانی نہیں کی، یا ایک لمحہ بھی میں نے ضائع نہیں کیا۔ تو 83 سال تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ 83 سالوں کے برابر، 1000 مہینے کے برابر، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، اس سے کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کیونکہ شب کے اندر اللہ کے حکم سے نورانی فرشتے زمین کے اوپر اترتے ہیں۔ سلام ہی مطلع الفجر، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جو ہے یہ رہتا ہے۔